ہاں مگر شیعہ جب بھی کوئی صحیح کام کرے گا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، جتنے مجھ کو کالز فون آئے کہ بابا جان آپ نے یہ کیا کیا، آپ وہ باتیں کیوں نکال رہے ہو جو باتوں کی ضرورت نہیں نکالنے کی اہل سنت میں۔ ان باتوں پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تبصرہ کر دیا ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اس پہ خلاصہ کر دیا ہے کہ 28 گھنٹے کی ان کی باقاعدہ پوری ویڈیو ہے، باغ فدق سے لے کے ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ کی درجہ دولت جلانے تک کی۔ تو یقین ماننا میری ایک بات کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نسبتاً چشتی وارسی کلندری ہوں، اور میں الحمدللہ پیور سنی ہوں، اور اللہ اس کا رسول گواہ ہے کہ میں شیخین کی عزت کرتا ہوں، عظمت کرتا ہوں، ان کو خلیفہ اول دوم سوم مانتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر میرے بھی کچھ سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ہے نا، کہ یہ بھی خلاصہ ہو جائے کہ آخر ایک بیچ میں جو طبقہ پریشان ہے وہ کیا کرے، ہے نا۔ آپ لوگ ایک چیز دیکھیے، آج سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے کوئی فرقے مسلک کی بات نہیں تھی، جو کچھ بھی بنا یہ 1847 کے بعد ہی بنا۔ جتنی بھی فرقے مسلک آئے، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلی ہو، قادیانی ہو، جو کچھ بھی ہو، سارے مسئلے مسائل۔ میری بمبئی میں ایک ویڈیو ہے، میں انشاءاللہ اس میں وہ بھی ڈالوں گا۔ میں نے قریب 11 بج گیا، یہ تو میں سمجھا کے جا رہا ہوں کہ ہم حسینی سنی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ تمہارا بیج اگر کوئی شیعت کا بیج بوئے، شیخین کو برا بولے، یہ میں بول رہا ہوں، بابا جان اس کو اپنی محفل سے اٹھا کے پھینک دینا۔ ہم حسینی سنی ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی شیخین کو برا بولے تو اس کو نکال دو اپنی محفل سے۔ ہم تمام ان صحابہ کو ادب کرتے ہیں جو مومن ہیں۔ یہ ہم کو مولا علی نے سکھایا ہے، یہ ہم کو کربلا والوں نے سکھایا ہے۔ ہم تو صحابہ چھوڑو، ہم تو تابعین کی محبت والے ہیں، تابع تابعین کی محبت والے ہیں، صالحین کی محبت والے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کرنے والے ہیں۔ یار غریب نواز کے در پہ اگر خادم لوٹتا بھی ہے نا تو ہم غریب نواز کی نسبت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ جانتے ہیں سرکار کے بارے میں ہیں۔ ہم سرکار کے کتوں کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کی ادب کیسے نہیں کریں گے؟ صحابہ کی ادب کیسے نہیں کریں گے؟ مگر تجھ کو کیا دشمنی علی فاطمہ حسن حسین سے؟ جب ہم ذکر کرتے تجھ کو تکلیف کیوں؟ اس کا جواب دے۔ کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ جو بھی مولائی حسینی شیخین کی برائی کرے اس کو اپنی محفل سے نکال کر پھینک دو، کیونکہ ہم حسینی سنی ہیں، اولیاء اللہ والے سنی ہیں۔ اور غریب نواز کا جو مشرب اور مقصد ہے، جو غریب نواز نے سکھایا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، شیخین کی برائی نہیں کرنی ہے، کسی کے تعلق سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، یا کسی بھی مومن صحابہ کا ہم کو دل نہیں دکھانا ہے۔ تو ہم غریب نواز سرکار کو ماننے والے لوگ ہیں، واضح پاک کو ماننے والے لوگ ہیں، اور انہی کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ مگر کچھ وجوہات ایسی بنی کہ ان سب کتاب کی باتوں کو مجھ کو آپ کے سامنے لانا پڑا اور بتانا پڑا۔ پہلی وجہ اس کی کیا، پہلے سمجھ لو کہ 125 سال پہلے کوئی مسئلہ فرقہ نہیں تھا، دو ہی فرقے تھے، ایک شیعہ ایک سنی۔ سنیوں میں تاجیہ داری تھی، تمام اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے، تمام حسینی تھے، مولائی تھے، پنجتنی تھے۔ اچھا سیاہ سنی میں فرق کیا ہے پہلے آپ سمجھ لو۔ سیاہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، وہ 12 امام 14 معصوم تک ہیں، اور ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ مگر ہم جو اہل سنت والجماعت ہے، ہم تمام اولیاء اللہ کی عزت و احترام کرتے ہیں، تمام مومنین صحابہ کو مانتے ہیں، تابعین طبع تابعین صالحین کو مانتے ہیں، اور ہم ہائے حسین والے نہیں، یا حسین والے۔ ہم سینہ گوپی نہیں کرتے، ہم ماتم نہیں کرتے، سمجھے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو اہل تشیع حضرات کرتے۔ مگر جو باتیں آج ہم کو بولنا پڑ رہا ہے، اس کی واحد مجبوری کیا ہے پہلے آپ سمجھ لو۔ جو لوگوں نے سنیت کا بیڑا غرق کر دیا، سنیت یعنی اولیاء اللہ کا طریقہ، سنی یعنی اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ، نیاز فاتحہ، نظر و نیاز، تاجیہ داری کرنا، درگاہوں پہ جانا، چادر چڑھانا، ہے نا، پھول چڑھانا، خوشبو لگانا، ساری چیزیں۔
اب ان تمام چیزوں سے دھیرے 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 کس نے روکا؟ ایک چادر اگر چڑھی ہے تو دوسری چڑھانے کی ضرورت نہیں جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے۔ اگر اولیاء اللہ کو زندہ مانتا ہے تو ایک چادر نہیں 100 چادر چڑھا۔ جیسے تو ایک کپڑا جب تک نہیں پہنتا جب تک تیرے جسم سے پھٹ نہیں جائے، شادی میں جانا ہے تو الگ کپڑا، کہیں محفل میں جانا ہے الگ کپڑا، وہاں جانا ہے تو الگ کپڑا۔ جو بولتے تھے رسول اللہ 72 پیوند کا کپڑا پہنتے تھے، کبھی مولوی نے 72 پیوند کا کپڑا، 72 کا دو پیوند کا کپڑا نہیں پہنا کبھی۔ تو یہ باتیں مت کرو، خود کے بدن پہ ڈیلی نئے کپڑے چاہیے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی خوشی سے چادر چڑھا رہا ہے تو ایک چادر چڑھی ہو تو دوسری مت چڑھائے، کیوں؟ اولیاء اللہ مردہ ہے نعوذ باللہ، زندہ و جاوید ہیں۔ جیسے تو اپنے بدن پہ نئے کپڑے روز بدلتا ہے، اگر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چادر چڑھے، اس چادر پہ اہل بیت، پنجتن پاک، اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا تو کیا تکلیف؟ دوسری بات پھول چڑھانا، پھول میں جب تک نمی ہے، جب تک ہریالی ہے، وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، تو پھول چڑھانے میں کیا تکلیف؟ خوشبو لگانا، اگربتی لگانے میں کیا تکلیف ہے؟ تیرے بدن پہ برابر سینٹ عطر چھلکتا ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر اگربتی لگا دی جائے خوشبو والی تو تکلیف ہے۔ اس کا مطلب کہ تم اندر سے دیوبندی ہو، اندر سے تم اہل حدیث ہو، تم اوپر سے سنی بنے تھے، اس لیے تمہارا یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے نا۔ پہلی بات یہ، ہم کو تمہاری شریعت کی بھی ضرورت نہیں، تم ہم کو شریعت مت سکھاؤ۔ مسلک اہل بیت سے بڑی شریعت کی جانکاری کسی کے پاس نہیں، 12 اماموں سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ کو میری اہل بیت میں تلاش کرنا، یعنی رسول کا سارا دین ان کی اہل بیت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پورے شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے آنے جانے والا، یعنی رسول اللہ کے پاس جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے علی کے پاس 2 بار جانا آنا پڑے گا۔ تو علی کی اولاد ہی علم کے معیار ہے، ہم کو کسی ملا سے دین نہیں لینا ہے۔ میں نے بہت سارے بیانات سنے، میں انشاءاللہ اس پہ سب تبصرہ کروں گا۔ ایک مولوی نے بولا کہ شریعت سے جڑے رہو، شریعت سے جڑے رہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی مسلک اعلی حضرت نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی پیر چھوٹ جائے مگر مسلک اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوٹے، نعوذ باللہ استغفر۔ سارے پیر سلسلے چھوٹ جائیں، مسلک اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، اور وہ مسلک اعلی حضرت شریعت ہے۔ باقی تمام پیر جتنے آئے، جتنے بھی سلسلے آئے، 4 پیر 14 خانواد، سب بنا شریعت کے ولی بن گئے، ان کو شریعت کی معلومات ہی نہیں تھی۔ آج تک ان کے سلسلے جو قائم ہیں، تو سارے سلسلے لاک لگا کے ایک ہی سلسلہ چلا لو نا۔ سارے جتنے دنیا میں لوگ ہیں ان کو سب کو لا کے رضوی بنا دو، مولانا احمد رضا کے سلسلے میں مرید کرا لو، باقی سارے سلسلے، تمہارا تو مقصد ہی یہی ہے۔ مگر الحمدللہ جن کے سینوں میں حسین زندہ ہے، مولا علی زندہ ہے، علی کی اولاد کا خون کا ایک ایک قطرہ جب تک سیدوں کے سینوں میں ہے، جو اصلی سید ہیں وہ اپنے مسلک، اپنے مشرب کو لے کر چلیں گے، اپنے سلسلے کو لے کر چلیں گے، چاہے سلسلے چشتیہ ہو، قادریہ ہو، قلندریہ ہو، وارثیہ ہو، نظامیہ ہو، مداریہ ہو، جتنے بھی سلسلے، ہر سلسلے پہ تو تم نے فتویٰ دیا، ہر سلسلے کو تم نے غلط بولا، سوائے اپنے ایک سلسلے کو چھوڑ کے۔ دیوبندی جماعتی کو دیا، اہل حدیث کو دیا، مگر تمام سلسلوں پہ فتویٰ دے دیا، تو تم ہی ایک صحیح ہو، باقی سب غلط ہے پوری دنیا میں۔ اب میرے ایک سوال کا جواب دو، کس نے چھیڑا تھا کہ سیدہ غلط تھی؟ نعوذ باللہ، سیدہ جب باغ فدق مانگنے گئی تھی، کسی ایک سلسلے والے نے کہا تھا؟ 4 پیر 14 خانوادوں میں سے کسی ایک سلسلے والے نے کہا تھا؟ نہیں، جس نے کہا تھا اس کا نام حرامی، جو سلسلے رضوی سے ہیں، یعنی مولانا احمد رضا کے سلسلے سے، اس نے کہا تھا نعوذ باللہ سیدہ خطا پر ہے۔ اب رسول کی بچی کو خطا پہ کہنے والے باغ فدق کے لیے، تو باغ فدق پھر اہل سنت کی کتاب سے چیک کر۔ ابھی ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے عزیز سید عالمگیر اشرف صاحب نے کہا کہ سیدہ جب باغ فدق مانگنے گئی تو انہوں نے قرآن کے بہت سارے حوالے سنائے، اور خلیفہ اول نے وہاں سے پھر وہ سنایا ایک حدیث، تو سیدہ کو حدیث نہیں معلوم تھی، تو سیدہ چلی آئیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ قرآن کی آیت میراث کے حوالے سے اپنا حق مانگنے گئی تھی، اور حضرت صدیق اکبر نے فرمان رسول کے مطابق وہ بات بتائی۔ یہ بات حضرت فاطمہ کو معلوم ہوئی تو آپ واپس چلی گئی۔ اس سے زیادہ اس میں عالمگیر اشرف صاحب سے میرا ایک سوال ہے، حدیث بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور جو حدیث انہوں نے بتائی کہ رسول کے چھوڑے ہوئے مال کا مطلب کہ امت کے لیے ہے، اس کی راوی اماں عائشہ اور حضرت ابوبکر ہیں، مگر ماں فاطمہ جو قرآن سنا رہی تھی وہ قرآن رسول اللہ پہ اترا تھا، اور رسول اللہ نے ماں فاطمہ کو سکھایا تھا۔ تو پہلے دیکھو کہ جو قرآن بتا رہی وہ کون ہے،
اور قرآن بتانے والی کون ہے؟ اور ویسے بھی کوئی بھی حدیث ہو اگر قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مار دو، یعنی حدیث چھوٹی ہو جاتی قرآن کی آیت کے سامنے، ہے نا؟ پھر وہی اگر آپ حدیث کی بات کرو تو اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ سیدہ جب تک زندہ رہیں ناراض رہیں اور ظاہری دنیا سے ناراض ہو کر گئی، اس حدیث میں لکھا ہے، جب اہل سنت کی حدیث میں لکھا ہے۔ اب آؤ حدیث کی باتوں پر، ہے نا؟ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میں ایک بات ہی بولتا ہوں، جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں ہم کوئی حدیث سناتے ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، آج سے 30 سال پہلے کروڑوں پروگرام ہوئے مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام پہ، یہ 30 سال میں کیا ہو گیا کہ علی کعبے میں ہی پیدا نہیں ہوئے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، جماعتیوں سے زیادہ تو آج کے نازوی خارجی بھوک رہے ہیں، یہ نئے مسلک والے چلا رہے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں انہی کے منہ سے سنتا ہوں کہ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا کہ من کنتم مولا، وہ علی کا دل رکھنے کے لیے فرمایا تھا۔ تو اہل بیت کے فضائل میں جتنی حدیثیں آ جائیں، یا تو وہ غریب ہو جاتی ہیں، یا تو ضعیف ہو جاتی ہیں، ہے نا، ان تمہاری نظر میں، اور اہل بیت علیہ السلام کو جنہوں نے تکلیف دیا یا کوئی بھی معاملات ان کے اپوزیشن والوں کا آ جائے تو وہ موضوع ہو جاتی ہیں، جو کہ وہی بخاری میں وہی مسلم میں لکھی ہے۔ مگر تم کو جس سے محبت ہے اس کی ایک حدیث مل جائے، بھلے سے اس کا راوی برابر نہیں ہو، کوئی چیز برابر نہیں ہو، ہے نا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے دعا دی معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، جو کہ یہ حدیث سارے محدثین نے لکھا کہ اس کی اصل صحیح نہیں سارے، مگر پھر بھی تم آج اسٹیج سے بیان کرتے ہو، ہے نا۔ اور ہزاروں حدیثیں، مطلب کم سے کم میرے خیال سے 10-12 محدثین نے لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے فضائل میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ ہے نا، خالی پیٹ بھرنے والی کی سوا، جب اللہ کے رسول بلائے نہیں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا تیرا پیٹ نہیں بھرے، جو بددعا دے دی سرکار نے۔ مگر تم کو جس سے محبت ہے اس کی جھوٹی حدیث بھی ہے، راوی بھی برابر نہیں ہے، تو وہ حدیث تم اسٹیجوں پر ایسے بیان کرو گے جیسے بیچارے عوام کو معلوم پڑ جائے صحیح ہے۔ پھر علی، ماں فاطمہ، حسن حسین، ان کی اولادوں کے لیے جو سارا دین اسلام، ساری حدیثیں، وہ تمہارے نزدیک کیسے ضعیف ہو جاتی ہیں، کیسے غریب ہو جاتی ہیں، اور ان کے اپوزیشن میں جو کچھ کیا گیا، مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں نہیں، مولا علی علیہ السلام کو تکلیف دیا گیا نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، اللہ کے رسول نے جب صلح کی تو انہوں نے نام محمد سے نفرت کی، عبداللہ، محمد ابن عبداللہ لکھو، ہم نبی نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول نے کہا علی مٹا دے، مولا علی نے نہیں مٹایا، سرکار نے اپنے ہاتھ سے ایک لائن کھینچ دی، اور وہی سیم چیز اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی تیرے ساتھ ہوگا۔ جب مولا علی اور معاویہ کا صلح ہوا کوئی بات پہ تو اس میں لکھا تھا امیر المومنین، تو معاویہ بولا میں امیر المومنین نہیں مانتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کے بات سچ ہوگی۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے علی ابن ابو طالب لکھو۔ تو جو خلیفہ وقت کو خلیفہ نہیں مانے، امیر المومنین نہیں مانے، ہم تو مانتے ہیں نا تینوں خلیفہ کو، مگر جس نے خلیفہ وقت کو خلیفہ نہیں مانا اس کی شان و شوکت عرس تم نے منایا، ساری چیزیں شروعات تم نے کی، اہل بیت کی گستاخیاں تم نے شروعات کی۔ ایک کسی اہل سنت کے مولائی حسینی عالم کا ایک بیان دکھا دو جس نے کبھی کسی صحابہ کی توہین کی، شروعات تم نے کی۔ اب ہم اسی کتابوں سے بتا رہے ہیں، جو لکھا وہی بتا رہے ہیں، جو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کا توہین کرنا یا کسی کی برائی کرنا یا کسی کے تعلق سے کوئی بات کرنا۔ مگر اہل بیت کے فضائل جب ہم سنائیں، اہل بیت کی باتیں جب ہم کریں، جب ہم رسول کی اولادوں کا ذکر کریں تو تم بیچ میں بات لے آتے ہو، ارے صحابہ کی شان میں بھی بات کرو، صحابہ کا بھی ذکر کرو۔ تو 1400 سال تک پھر تم نے اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کسی ممبر، کسی مسجد سے علی کو مولا نہیں کہا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا گیا، رسول نے فرمایا من کنتم مولا، میرے بعد تمہارا مولا ہے علی۔ پھر وہ سارے فضائل مولا علی کے کیوں نہیں بتائے گئے؟ مولا حسن علیہ السلام کی صلح کو عام کیوں نہیں کیا گیا؟ تم بولتے ہو اگر صلح ہو چکی تھی تو بخاری میں اور حدیثوں میں دیکھ لو، 40,000 کا لشکر لے کے امام حسن علیہ السلام لڑنے کے لیے جا رہے تھے معاویہ ابن ابو سفیان سے، مولا علی کے بعد پھر اس کے بعد جو صلح مولا حسن نے کی کہ بھائی جان دو گروہ میں خون ریزی نہ ہو، ہے نا۔ مولا حسن نے صلح میں نہیں لکھوایا تھا کہ میرے باپ علی کو گالیاں دینا بند کرو،
लिखा है ना, अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है ना। इसका मतलब मौला अली को गालियां दी जाती थी, दिलवाई जाती थी। तो ये सारी बातें हैं। तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरा भी खिलाफ जाओगे तो हम अहले सुन्नत की किताबों से हर एक चीज दिखाएंगे। तुम जरा भी गुस्ताखी करोगे, जरा भी उनकी शान में बाल के बराबर भी कोई बात लाओगे, हमको शौक नहीं किसी भी साहबे कराम के ताल्लुक से अहले सुन्नत की किताबें उठाकर खोलना या दिखाना, जो कि हमने नहीं लिखा, अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है। हम नहीं लिखे और हम लिखेंगे भी नहीं, नौज़ुबिल्लाह। हमको गरीब नवाज और वारिस पाक के मानने वाले, हमको ज़रूरत नहीं है किसी के राज को खोलना, हम तो राज ढकने वाले लोग हैं। मगर तुम अहले बैत के खिलाफ हल्की सी उनकी शान में गुस्ताखी करोगे या उनके ताल्लुक से कोई बात करोगे तो हम भी बताएंगे फिर उसी अहले सुन्नत की किताबों में क्या